السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عابد سلمیٰ ہے، ڈپارٹمنٹ آف کالجیٹ ایجوکیشن، اسسٹنٹ پروفیسر۔ آج ہم غزل یعنی داغ کی غزل پڑھیں گے۔ یہ غزل جو ہے سرمایہ ادب میں شامل ہے، سرمایہ ادب کے نصاب میں شامل ہے، تھرڈ سیم بی کام اور بی اے کے لیے۔ تو داغ کا اصل نام تھا نواب مرزا۔ داغ ان کا تخلص تھا 1831 عیسوی میں، یعنی دہلی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کا زیادہ تر بچپن جو ہے وہ مغل بادشاہوں کے یعنی مغلیہ محلوں میں گزرا تھا۔ تو اس طرح زیادہ تر بہادر شاہ ظفر یا دوسرے لوگ کیا ہیں ان کے شاگرد رہ چکے ہیں۔ کلام کی خصوصیات یعنی ان کی سادگی، روانی، بے ساختگی ہے۔ تصانیف جو ہیں ان کے گلزار داغ، آفتاب داغ، مہتاب داغ، یادگار داغ اور فریاد داغ کے نام سے ان کی ایک مثنوی ہے۔ یہ آخری دنوں میں حیدرآباد چلے آئے تو وہیں پر 1905 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ علامہ اقبال جیسے شاعر بھی ان کے شاگرد رہ چکے ہیں۔ تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا، نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا۔ تو اس شعر میں شاعر اپنے معشوق سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے تمہارے خط میں یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی تو خط لکھا کرتا تھا تو سلام و پیام جیسی گنجائش نہیں ہوتی تھی اس کے اندر، تو پھر یہ نیا سلام آخر کس کے لیے تھا، نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا۔ تو شاید وہ رقیب ہی کا نام تھا، ورنہ تو یوں کسی کو سلام نہیں پیش کرتا یا سلام نہیں سناتا۔ تو شاعر نے اس شعر میں اپنے رقیب کی شکایت کی ہے اپنے معشوق سے۔ وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے، وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے، تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا۔ تو اپنے معشوق مجازی کو یاد دلا رہے ہیں کہ اس نے کبھی وعدے کیے تھے کہ میں وفا کروں گا، دوستی نبھاؤں گا اور تمہاری ہر بات مانوں گا، لیکن کیا ہے آج وہ اپنی ہی باتوں سے مکر رہا ہے، اپنے ہی وعدوں سے مکر رہا ہے، اپنے کہے ہوئے قولوں پر وہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ اس لیے کہہ رہے ہیں تمہیں بھی کیا یاد ہے، تمہیں یاد تو ہوگا کہ آخر یہ کلام کس نے کیا تھا، یعنی محبوب کی وعدہ خلافی کا ذکر کیا گیا ہے۔ رہا نہ دل میں وہ بے درد اور درد رہا، رہا نہ دل میں وہ بے درد اور درد رہا، مقیم کون ہوا مقام کس کا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں یہ دل تو دراصل اپنے معشوق کا مقام تھا، اس کے رہنے کی جگہ تھی، لیکن وہ اتنا بے درد نکلا کہ وہ یہاں سے نکل گیا، اس دل سے نکل گیا، اور اس دل میں ٹھہر گیا تو کون، اس کا درد۔ یعنی معشوق کتنا بے حس ہے، کتنا بے درد ہے، اس کا اظہار انہوں نے اس شعر میں کیا ہے۔ نہ پوچھ گچھ تھی کسی کی وہاں نہ آؤ بھگت، نہ پوچھ گچھ تھی کسی کی وہاں نہ آؤ بھگت، تمہاری بزم میں کل اہتمام کس کا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں وہاں پر مطلب جب میں تیری محفل میں آیا، معشوق کا ذکر کر رہے ہیں اور معشوق سے کہہ رہے ہیں جب میں تیری محفل میں آیا تو وہاں میری کسی نے خاطرداری ہی نہیں کی، میری آؤ بھگت ہی نہیں کی، نہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ تم کون ہو، کیوں آئے ہو وغیرہ، پوچھ گچھ بھی نہیں تھی اور آؤ بھگت بھی نہیں تھی۔ ویسے تو وہ محفل تیری تھی لیکن وہاں اہتمام کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ محبوب نے ان شاعر کے ساتھ بیگانوں کا سا سلوک کیا تھا۔ گزر گیا وہ زمانہ کہوں تو کس سے کہوں، گزر گیا وہ زمانہ کہوں تو کس سے کہوں، خیال دل کو میرے صبح شام کس کا تھا۔ تو شاعر کو ایک زمانے میں کیا تھا، صبح شام صرف اپنے معشوق کی فکر لگی رہتی تھی، اسی کا خیال رہتا تھا، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ اب اگر میں کہنا بھی چاہوں تو سننے والا کوئی نہیں ہے کہ مجھے کس کا خیال رات دن لگا رہتا تھا، وہ زمانہ بھی بیت گیا۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کوئی مجھے یہ تک نہیں جاننا چاہتا کہ مجھے صبح شام کس کی یاد ستا رہی تھی۔
ہر ایک سے کہتے ہیں کیا داغ بے وفا نکلا، ہر ایک سے کہتے ہیں کیا داغ بے وفا نکلا، یہ پوچھے ان سے کوئی وہ غلام کس کا تھا۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں معشوق خود بے وفائی کرتا ہے اور ہر ایک سے کہتا پھرتا ہے کہ داغ بے وفا نکل گیا، لیکن دراصل کیا ہے، شاعر پہلے ہی سے کیا تھے، معشوق کے غلام بنے ہوئے تھے۔ ان کے رات دن صرف اسی کی یادوں میں، اسی کے حسرتوں میں، اسی کی آرزوؤں میں گزر رہے تھے، جبکہ وہ خود بے وفا ہو کر ہر ایک سے کہتا پھر رہا ہے کہ داغ بے وفا نکلا۔ تو یہ سراسر الزام تراشی ہے جس کا ذکر داغ اس شعر میں کر رہے ہیں۔ کچھ MCQs ہیں، آپ دیکھ سکتے ہو۔ امید ہے آپ کو یہ سیشن سمجھ میں آیا ہو، اور ان سوالات کو پڑھیں تو اس کے جواب بھی یہاں نیچے دیے گئے ہیں، آپ انہیں بھی پڑھیں۔ اللہ حافظ۔